اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ مقامات جہاں روزے کی قضا واجب نہیں ہے، یعنی کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اگر کوئی پاگل شخص ہے جو ٹھیک ہو گیا ہے، عاقل ہو گیا ہے، اب جو پاگل پن کے دور میں اس بندے سے روزے چھوٹ گئے ہیں، اب ان روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہے بالغ ہو گیا ہے تو جس وقت وہ بالغ نہیں تھا اور اس نے روزے چھوڑے تھے تو اب حالت بلوغت میں اس پر وہ پہلے والے روزے جب وہ بالغ نہیں تھا اور اس نے چھوڑے تھے تو قضا بجا لانا واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو حالت کفر میں جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے صاف ظاہر ہے، تو اب جب مسلمان ہوا ہے تو حالت کفر میں جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے، اب حالت اسلام میں مسلمان ہونے کے وقت اس پر ان روزوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا کوما کی حالت میں چلا جاتا ہے، لیکن اب جب وہ ہوش میں آیا ہے، جب کوما کی حالت میں تھا یا بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس سے ماہ رمضان کے روزے چھوٹے، اب جب صحیح ہوا ہے، جب شفا یاب ہوا ہے تو اب اس بے ہوشی اور کوما کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ ہے، اس نے اپنے مذہب کے مطابق روزے رکھے ہیں، اس کے مذہب کے مطابق اس کے روزے ٹھیک تھے۔ جب وہ شیعہ ہوا ہے، جب وہ شیعہ اثناء عشریہ میں آیا ہے تو اب کیا ہے، جو اس نے اپنے مذہب کے مطابق پہلے والے روزے رکھے تھے ان کی قضا کرنا اب اس پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا خاتون حیض یا نفاس کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اتنا وقت گزرنے سے پہلے مر جائے کہ جس وقت میں انسان کیا کر سکتا تھا، قضا کر سکتا تھا روزوں کی، تو ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ مثلاً کہ ایک باپ ہے جس نے ماہ مبارک رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور اسی سال عید فطر کے دن وہ مر جاتا ہے، تو اب اس شخص کے قضا روزے جو ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے، اس کے بڑے بیٹے پر ان کی قضا بجا لانا واجب نہیں ہے۔